الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق اللہ العظیم. درود و سلام پیش فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. لائق صد تکریم مخدوم محتشم پیر طریقت واقف اسرار محبت عصر حاضر دی معروف روحانی شخصیت اس وقت عرب و عجم دے اندر لا تعداد اہل نسبت واسطے سرمایہ برکت و سعادت خواجہ غلام اللہ بخش خان نظامی دامت برکاتکم زید مجدکم ادام اللہ فیوضکم علینا وعلی جمیع المسلمین. اور آستانہ عالیہ پیر جبی شریف، آستانہ عالیہ غوثیہ منزل شریف، سجادگان، صاحبزادگان، سادات کرام، آل رسول، اہل نسبت، اہل محبت، سامعین و حاضرین، اللہ والیاں دی خاص سرپرستی دے اندر اس محفل وچ اپنی حاضری اپنے واسطے ذریعہ بخشش اور تورے واسطے ذریعہ بلندی درجات سمجھتے ہوئے مختصر گفتگو اللہ تعالیٰ اساں ساریاں دی حاضری قبول فرماوے. چونکہ آپ دی بے پناہ مصروفیت اور پھر آمن والے ایام پھر مشقت بھری مصروفیت کا احساس کرنا ضروری ہے. طوالت تو بچنا ہے. میرے تو بعد بہت کھلا موقع ہے. نامور ثنا خان پڑھن والے حضرات موجود ہیں اور ایوان وہ لوگ موجود ہیں جنہیں جو ایک بندہ ہی ساری رات واسطے کافی ہے. عزیزان گرامی قدر، چند لمحات دی حاضری ہے. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سکو راہ حق نصیب فرما دے. حضرت یونس علیہ السلام، سرکار یونس علیہ السلام دی امی الیاس علیہ السلام دے گھر دی خادمہ ہے. خادمہ ہے پر الیاس دے گھر دی خادمہ ہے. ویسے خادمہ نہ ہن. کوئی نبی دی امی کنیز نہیں. اللہ نے کنیزیں چون کسی نبی کو پیدا نہیں کیتا. سارے نبی شان والے. الیاس علیہ السلام اور نبی ہم جنہ 30 سال تک ایک غار ایک زندگی گزاری ہے. 30 سال جنہ کو فرشتہ روٹی پہنچائی ہے. وقت بادشاہ بعلبک شہر دے اندر سب تو بڑے بت خانے کو پالن والا بدقسمت بادشاہ الیاس علیہ السلام کو سزائے موت دیونا چاہتا ہے. اللہ نے آسمان تو نوری گھوڑا اتارا
الیاس علیہ السلام سوار ہو گئے اور آسمان پہ جا پہنچے۔ اس الیاس دے صحن دے اندر پلن والی ہستی یونس علیہ السلام بیت المقدس فلسطین مسجد اقصی دا قرب انہاں دا دیس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1000 میل دور یونس علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا اتھا ونجو میرا ذکر کرو، لوگ بتاں دے پجاری ان انہاں کو دسو کہ میں ہاں اور میں ہکا۔ 1000 میل فاصلہ کر کے یونس علیہ السلام پہنچے، اتھا ونج کے لوگاں کو دسا۔ محبت بھی بڑی عجیب شے ہے، اس ملک کوئی ہک بندہ بھی اللہ کو منن والا نہیں ہے، تے اس ملک دے بادشاہ دے شاہی بت خانے دے سامنے بھئی توحید دا درس کتھائی بھی دیتا جا سکتا ہے، مگر یونس علیہ السلام اللہ دا نا بت خانے دے دروازے تے ون کے چاہتا ہے، جیڑا اس ملک دا سب تو بڑا بت کدا ہے، تے ون کے آکھنے لوگوں اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، بھئی اساں حاجت مند ہیں او حاجت روا ہے، اچھی آنکھو سبحان اللہ، اساں منگن والے ہیں او عطا فرماون والا ہے، جن دردی خیرات سارے گندن او اللہ، سب دا مالک اللہ۔ یونس علیہ السلام نے رب سچے دی تعریف کی تھی، لوگوں نے بادشاہ کو دسا کہ سارے بتوں کو کوئی بندہ غلط آہدہ ہے۔ بادشاہ جلے یونس علیہ السلام دی زیارت کی تھی، آکھے سی کوئی بھی آکھے آؤ کو دیکھ کی ڈوہا بندہ سونا ہی ایسا ہے، اندے سونے موئے چو جو بھی نکل دے کوئی گال نہیں۔ حاضرین نہ یونس دی توہین کی تھی نے نہ بتوں کو چھوڑے نے، اے بے ادبی تہائی کہ یونس علیہ السلام دی گال نہیں منی، بالاں کو دم بھی کروینے ہن، دعائی منگوینے ہن، خیرات بھی گھندے ہن، اور کوئی مصیبت آوے ہاتھ دروازے تے آکھر دے ہن، مگر حاضرین جو یونس آدائی او کو نہیں منیں دے ہاں، یونس کو منیں دے ہن، یونس دی نہیں منیں دے ہاں، اللہ کو نہیں منیں دے ہاں، یونس دے رب کو نہیں منیں دے ہاں۔ 40 سال آپ نے تبلیغ کی تھی، 40 سال اچ 2 بندے مسلمان تھے، تواری چوک تو صدقے بھئی تو سا کیا سمجھے کوئی سوکھا کام ہے، اے تا اس امت دا معاملہ ہی الگ ہے۔ بھئی قادر بخش صاحب سارے بزرگ بھی ہیں، بھائی بھی اور دوست بھی، انہوں نے بزم سجائی، صابر حسین، ناصر حسین، نادر حسین، جعفر حسین، انہوں تو کو دعوت بھیجی ہے تو سا آ گئے ہو۔ حاضرین سب اللہ رسول دے پیار ہی چاہے ہو، اور پھر اولیاء کرام دی محبت ہی، ہسی مکھڑیاں دی زیارت تھی، دیدار دا ثواب الگ، صحبت دا ثواب الگ، ذکر دا ثواب الگ، چپ بھی راسو ثواب ہے مگر بولن دا ثواب الگ۔ عزیزان من میں عرض کیتے یونس علیہ السلام دی 40 سالہ تبلیغی تھی، 2 بندے مسلمان تھے، 40 سال بعد رس پہ قرآن مجید فرمائے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جدن مچھلی والے سارے پیارے بندے رس گئے، رس کے چلے گئے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انہاں دا خیال ہے کہ اسا جو پیاری چلے گئے ہیں تے اسا ہون پوچھ سونا یونس کن کہ تے کیوں قدم اٹھائے، فرمایا اسا پوچھنا تھا ہائی بھی انہاں کو اے نہ نہیں مننا، اسا روٹی بند نہیں کی تھی، انہاں نہیں مننا اسا انہاں کو بال بھی دیتن، انہاں نہیں مننا اسا انہاں دی گال بھی سنیے، انہاں نہیں مننا اسا ول بھی انہاں کو زندگی دیتی ہے، انہاں نہیں مننا ول بھی انہاں کو رکھے، انہاں نہیں مننا اسا ول بھی فصلہ اگئیاں بارشاں بھیجیاں، سونا تو کیوں رس گئے، نہیں منے دے نہ پہ منے نا، میں یونس تے کو منے نا تو یونس میں کو منے نا۔ فرمایا وہ رس کے چلے گئے، قرآن مجید فرمائے دے رسے دے ہن کے تیار بیڑے تھے بیٹھے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ آبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ، آبَقَ دوڑ کے اون بیڑے تھے بیٹھے جنہیں رسیاں کپینیاں پہ ہیں، تیار بیڑے تھے بیٹھے، پچھلے دی تانگ نہیں رکھی، بے دی انتظار نہیں کی تھی۔ بھئی عربی زبان دے اندر جڑا غلام بھج بنے او کو آدھن عبد آبک،
ان دور غلام خریدے ویندے ہن ولا کچھ دوڑ ویندے ہن چوریاں کر کے یا ویسے بھج وجنا مالک دا نقصان کر کے انہاں کو آدھن عبد آبک او بے ملک دا آزاد بن کھڑ دے ہن یہ ایک بدماشی ہے جڑا دوڑیا او کو آدھن عبد آبک اللہ تعالیٰ فرمائے اذ ابق الى الفلک المشحون دوڑ کے تیار جہاز تے بن بیٹھے جڑا جہاز تیار کھڑے اون تے بیٹھا ہے اللہ بان دیتا ہے نیت ہے بھی انہاں نہیں مننا دو بندیاں مننا ہے میں وینا بیت المقدس مسجد اقصی فلسطین اتھا ون کے اتھا انبیاء ہن ولی ہن نبیاں اور ولیاں چ اللہ دی یاد کرے سا اوندا ذکر کرے سا سونے دا ناچے سا نیت اچھی ہے اعلی ہے بھئی نبی خطا نہیں کی تھی خطا پچھلے کی تھی جنہاں نہیں مننا نبی دا اقدام اللہ دی محبت ہی چھے اللہ فرمائے بہ ونجو جہاز سے بہ گئے جلے جہاز ادھج گئے جہاز گئے بھمرش پہنچے بھمرش پھس گئے جہاز دا پھسن گھمن گئے رہی بھئی جلے بیڑی پھس بنے میں کو قسم اللہ دی عزت دی اللہ بہو یاد آنا ہے تواری چوک تو صدقے پھس گئی انہوں نے آکھے بھی سامان کچھ بھکاؤ پانی تاکہ جان بچ بنے سامان بھکائے نے بیڑی نہیں نکلی اتنا ہی بھی جڑا پتن تک بھی اگلے ساحل تک پہنچ وجہ دور بڑھنا ہے بیت المقدس بڑھنا ہے فلسطین پہنچ رہا ہے مگر جہاز نہیں نکلا پیچھے انہاں کے سارے جہاز تے کوئی بھجا ہویا مفرور غلام بہ گئے ان دی وجہ تو جہاز پھستا پہ انہاں دا عقیدہ ہے کہ مفرور غلام بہ وجہ تے جہاز بڑھ جائے لہذا کوئی عبد آبے کے ان کو بھکاؤ پانی جلدی نال یونس علیہ السلام اٹھی کھڑن فرمائے نے آنا عبد آبکن دوڑا ہویا غلام تا میں ہائے ہائے اللہ دو بندے کو مل جائے بھئی دو صفتہ جنہ ہومن رب انہاں کو مل جائے جڑے مٹی تے باندھے ہومن جنہ دے اکھاں وچ آنسو ہومن خاک نشین رومن والے کو رب مل جائے آجزی اور خاک ساری نہیں تے بندگی کیا ہے فرمایا نے انا عبد آبکن میں دوڑا ہویا غلام انہاں کہا سارا جہاز غلامہ دا تھی سکتا ہے اے سونا چہرہ نہیں تھی سکتا آپ نے فرمایا کوڑا پاؤ کوڑا پاتے نے یونس علیہ السلام دا نام نکلے آپ فرمایا میں نہیں آکھا میں انہاں کہ سارا جہاز تھی سکتے تو سا نہیں تھی سکتے فرمایا نے ولا کوڑا پاؤ ول یونس علیہ السلام جلے تریجی بار کوڑا پاتے نے ول یونس علیہ السلام جلے تریجی بار نہ نکلا ہے قرآن مجید میں فرمایا فساہما انہیں قرآن اندازی کی تھی فکان من المدحضین پھر یونس علیہ السلام چھلانگ مارن والے جو ہو گئے آپ کو اتارا نہیں گیا او آدم تسا نہیں لیکن آپ خود اتر گئے آپ سمجھ گئے بھور میری وجہ تو بیڑی میری وجہ تو جہاز میری وجہ تو رکا ہوئے میں ٹور پیا ہم او نہیں وجن دینا او آدھے کتھر پیا وینے میں ذمہ داری لئی ہے او نہیں اکھا وجن دینا آپ سمجھا اتر گئے قرآن مجید فرمائے فلتقمہ الحوت وہو ملیم چھلانگ ماری مچھلی نے جھپ کی دا مچھلی چالی دی تو بکھی ہے اللہ نے وہ کو خالی رکھا ہویا ہے بھئی جلے مچھلی نے جھپا وہو ملیم مچھلی دے جبڑے تے جا کے تھکل تھی آپ جبڑے تے اترے وہو ملیم اللہ فرمائے اپنے ذمہ گدے نے اے نے آکھا 1000 میل سفر میں کرا تیری خاطر 40 سال راتی جاگا میں تیری خاطر لوگوں کو حق سمجھاواں تیری خاطر بتوں کو غلط آکھاں تیری خاطر بت خانے دے سامنے کھڑا ہو کے تیرا نا گھنا تیری خاطر 40 سال جوانی قیمتی وقت تیرے نا تے دیواں تیری خاطر اور او نہ منن میں تیرے ذکر واسطے سفر شروع کراں تو سا کو وطن ہی نہیں وجن دینا نہیں اللہ نال کوئی گلا نہیں ہا جلے دھرک مارے نے مچھلی دے موج گئے اللہ فرمائے وہو ملیم آکھے نے تیتا عمل دی جاتے بھیجا ہے اسا آپ ٹور پہ ہیں اپنے ذمہ گدے نے عزیزان من بندگی اسی دن آئے شانہ اون دیا تاہد سالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سبحان اللہ بھئی یہ جڑی مچھلی ہے یہ ویل مچھلی ہے ویل مچھلی دیا 52 قسم ہے یہ انہاں 52 قسم ہے تو سپرم ویل ہے سپرم ویل اللہ نے جرڑی مچھلی کو پیدا کیتا ہے اللہ نے ایک ایویں بنایا ہے
کہ اے شکار کو کھاوے تو شکار کو جھریٹ نہ آوے. اللہ نے جننی مچھلی کو خلق فرمایا ہے. اللہ نے مچھلی دی نسل پیدا کیتی ہے تاکہ ادھلے جبڑے کسی شے کو گھنے اندے کپڑے دا دھاگا نہ اتھڑے. یونس علیہ السلام اس مچھلی دے منہ وچ گئے اور انہیں جبڑے نرم ہیں. پہلے انہیں جبڑے تے کھڑے ہو کے نماز شروع کرن لگے لیکن موقع نہ ملا. آپ اترے نا جبڑے تے تھکے ہوئے ہن, اتنے نرم جبڑے ہن, آپ جو ہی اترے تھکاوٹ لہ گئی تے مچھلی نے منہ کھولا. آپ نماز دی نیت کرن لگے, مچھلی دے پیٹ ہی چلے گئے. 40 دن تو بکھی مچھلی دا پیٹ صاف ہے. اللہ نے جلے اتھا بھیجے اور سپرم ویل مچھلی دے پیٹ دے 3 حصے ہونے. درمیان والے حصے پہنچے جڑا بالکل خالی ہے, صاف ہے. اتھا پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یونس مچھلی دے پیٹ کیا اترے کہ کھڑے ہو کے قیام نال نماز دی نیت کر کے دیا. وقت نہیں پر اپنے گریبان جھانکنا ہے. بھئی کسی دی پہچان ٹوپی ہے, کسی دی پہچان پگڑی ہے, کسی دی پہچان کرتا ہے, کسی دی پہچان مندری ہے, کسی جماعت دی پہچان مسواک ہے, کسی جماعت دی پہچان بھئی کوئی خاص رنگ ہے. لیکن پتہ ہے مومن دی پہچان کیا ہے؟ مومن دی پہچان نماز ہے. سبحان اللہ. فساهما فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين. قرآن مجید نے فرمایا اگر تسبیح گزار نہ ہوں دے, تسبیح گزار نہ ہوں دے, لا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, قیامت تک مچھلی دے پیٹ وچ رہ دے. تسبیح گزار نہ ہوں دے. 2 مسئلے ان آیت ثابت ہیں. ایک مسئلہ حیات النبی کہ اللہ فرمایا کہ اگر تسبیح گزار نہ ہوں دے قیامت تک مچھلی دے پیٹ زندہ رہ دے. زندہ. دوجا مسئلہ اللہ نے سامنا چاہتے تسبیح گزار نہ ہوں دے مچھلی دے پیٹ ہی رہ دے. یعنی جے کو مصیبت ہی تو نکلن دا شوق ہوئے ساری تسبیح آکھے. مکان دی چھت تے کنی رکھن نال مکان نہیں بچدا, کار دے پچھو تھگڑیاں بدھن نال کار نہیں بچدی, ٹریکٹر نال پولا بدھن نال ٹریکٹر نہیں بچدا. یہ تھگڑیاں جھتیاں کنیاں جاگ دیتا بیٹھے ہو سکتے بھئی یہ نہیں بچے دیاں. بچنا چاہنا ہے قرآن دا نسخہ ہے فلولا انہو کان من المسبحین. ہائے ہائے سبحان اللہ. یہ میرے ذمہ اور تقریر بھی اللہ تو خوش رکھے. لا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. میں بالکل مقامن والا ہے. تسبیح کیڑی ہے؟ قرآن نے فرمایا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کوئی عبادت دل لائق نہیں مگر تو, سبحانک پاک تو, انی کنت من الظالمین, میں اپنی جان تے بوجھ پامن والا, میں راہ گدا. غلطی نہیں ہے نبی دی, خطا نہیں ہے, مگر جلے آیت میں پڑھ سا اونلے ترجمہ ہو سی. انی کنتو من الظالمین, میں گناہ کیتا ہے. سبحانک تو پاکے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین. پڑھن نال مسئلہ نہیں حل ہونا جب تک دل دی نیت ٹھیک نہ تھی وے, جب تک روح دی گہرائی تک مسئلہ صاف نہ ہوئے. بھئی تسبیح پڑھنا کافی نہیں, تسبیح کو پہلے سمجھنا ضروری ہے. صرف کچھ سبحان آکھنا کافی نہیں, خود کو گناہگار آکھنا کافی ضروری ہے. بھئی گناہگار آکھنا نہیں, خود کو گناہگار مننا ہے, سمجھنا ہے. جنہاں خود کو گناہگار آکھ سے ان کو سبحان آکھ سے وال تسبیح دا مقصد حاصل تھی سی. روح تسبیح ہے خود کو گناہگار آکھنا, ان کو سبحان آکھنا. فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. فرمایا اساں قبول کیتا یونس دی دعا کو, غم تو نجات دیتی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اساں ایمان والے کو ایویں نجات دینا.
جاگ دے بیٹھے لابس فی بطنہ 40 یوما 40 دن تک مچھلی دے پیٹ وچ رہ گئے اخرجہ اللہ سالما 40 دن بعد اللہ باہر کڈھا اللہ پوچھا یونس کیوں ٹر پیا جاگ دے بیٹھے یا کوئی نہ 40 دن بعد الوایوس 40 دن بعد الوایوس کیوں ٹر پیا ہوں تیرے شوق ہی ٹر پیا ہوں 40 سال سمجھائے میں دو بندے مسلمان تھے میں کہ بیت المقدس وینا او کو ملسا او کو آکساں دیدار ہی کرا تیرے بندیاں دے وچ بہ کے ذکر کرنا انہاں نہیں مننا منن والے جا گیا اللہ فرمائے میں کو ملدا ہمیں آدھے جیا مالک تے کو ملدا فرمایا مچھلی دے منہ چوں کٹ دیں میں پردہ اٹھے سا جے مچھلی دے منہ چوں نکل کے جلے میں پردہ اٹھاواں اگر ہوش رہ گئے تو دیکھ کن سے ہائے ہائے جے ڈٹھے ان دی اکھاں کو سلام انہاں دے قدماں دی خاک کو سلام قیامت تک انہاں دے بچیاں کو سلام انہاں دی ساری امت کو سلام فرمایا اگر بھئی 40 دی بعد باہر نکلے ایک جلوہ ڈٹھا فنبذناہ بالعراء وہو سقیم حرارت چھا گئی اللہ پانی کو آکے باہر لاؤ باہر ستن اللہ کدو کو آکے تو تھیا کدو کو معلوم تھی میں تھی نے جی میں تُسا کدو کڑے ہی نہ ریٹھا جنہ جنہ کدو دا درخت ریٹھا ہوئے ہاتھ کھڑا کرو سٹیج اللہ کو میں نہیں ریٹھا انہاں کو کیمرے ریٹھا ہے لیکن بہرحال جاگو سبحان اللہ آکھاں عزیزان گرامی قدر درخت بھی آکھ دیتے کوئی گال نہیں ہر کدو دی ول ہے مگر جیڑا یونس علیہ السلام دے قدم درخت ہے اللہ نے کدو تھا اللہ کو درخت آکھ ہے فرمایا فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينَ اسا یونس دے کول کدو دا درخت اگائے میں کہ اللہ کدو دی ول ہوں دی ایک کنن دا درخت بڑھائے فرمایا جیڑا یونس دے قدمے تھا وہ ول نہیں رہی شاجرتن یقتین آدن کدو کو شاجرتن آدن پودے کو درخت کو سبحان اللہ سبحان اللہ بالکل آخری منزل تے میں پہنچ گیا اللہ اٹھایا ہرنی نے دودھ پلایا روانہ ہوئے معراج تو واپس پہ آنے انوار بہت ہیں پچھلی قوم دا حال نہیں رہتا معذرت نہ جلے یونس علیہ السلام رس کے ٹور پہ قوم فیصلہ کیتا رب کو مناؤں اپنے جانور بچے نال لا کھلے میدان چاہے بال علیحدہ سمائے نے ماما کو علیحدہ بھی لہنے توڑے الگ بدھے نے ڈاچیاں الگ بدھیا نے بچے الگ بدھے نے گئیں الگ بدھیا نے جیلے بال رنن ماما واسطے تے ماما رنین بالا واسطے تے آسمان دا کلیجہ پھٹدا ہے انہوں نے گوڑے ٹیکن ہاتھ چاہ کے آکے نے اگے یونس موجود ہے تو رس دا ہمیں یونس منیج ویندہ ہے تیرے در تے آکے یونس دے در تے آکے منا گندیا سے تیرا نبی یونس رس گئے ہونڈا سسا کتھا منو تیرا ابو عمل کے آئے ہیں یونس آدھائی تو رحمان و رحیم ہے اون دی سونے دی اون ویلے نہیں مننی آج مننی بیٹھے ایک دفعہ یونس منا دے ولا تیرے نبی کو نہ ناراض کرے سو سارے بال روندن سکو رات کو نیند نہیں آندی اسا مونجے تھی گئے ہیں ساری طبیعت تے مونج دا غلبہ ہے تو کریم کرم کر اگر تے عذاب بھیجنا ہے تو بھیج سکتے ہیں تیری طاقت ہے تے بھیج لیتا عذاب اسا مر گئے خاک ہو گئے اسا تا مٹی ہوئے سو تیری رحمت دا گلہ تھی سی آکسن اتنا بڑا مہربان تھی کہ اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ماشاءاللہ عظیم ثناخان مصطفیٰ ثناخان رسول بلبل مدینہ محترم بھائی ساجد علی چشتی صاحب آپ تشریف لائے حاجی اخلاق احمد صدر صاحب آپ تشریف لائے خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا بسم اللہ سبحان اللہ توجہ فرماؤ یونس علیہ السلام دی امت نے قوم نے معافی منگی فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ اللہ فرمائے 1 لاکھ تو زیادہ بندیاں دی طرف اثر رسول بنا کے بھیجا ہے یونس علیہ السلام واپس آئے
واپس آئے، قوم نے فیصلہ کیتا ہے کہ جل یونس آسن تے یونس کو بلا رو سامنا نہیں، معافی بھی منگسوں قدمے ہی باسوں۔ بادشاہ کائی جے میں کو یونس علیہ السلام دی خبر دیتی شاہی اوکو دے سا ہن انوار اتنے ہن سنان نہیں تھی سکتی ہے۔ اگو کھڑائی آجڑی، شالا آجڑی سلامت رحمت، آجڑی نے ڈٹھا ایک سونے چہرے والے کو آندہ بھج کے اگو ول گئے، آدھے نیک بندے ناراض نہ تھی بن میرے کول باؤ تو کھیر پلے سا، ذرا توارے نالا سا حال کرنے کوئی درد بنڈاونے، سارے نبی ہے سونا یونس رس گیا ہے، کھیر گھننا ہے بکری دا کھیر دو کے پیش کی تس، آدھے سونا حال ہے کرنے سارے نال نبی یونس رس گئے، اسان دے ویندے بندے کن حال چیندے ہیں کہ تھہیں تو کو خبر ہوئے تا ساکو رسی بنو۔ آپ فرمائے یونس دی کوئی نشانی دستا، آدھے سونا جلے الویندے ہن توارے لہجے چلویندے ہن، فرمایا پھر میں یونس ہاں۔ بادشاہ قسم چاہتی اوکو دے سانجھے اطلاع کی تھی، بادشاہ نے آجڑی کو تخت دیتا، آجڑی آکے کہ میں تخت چلاون دے لائق نہیں، تخت بھی نبی کو دینے، نبوت بھی یونس دیئے، شاہی بھی یونس دیئے۔ یونس بھائی یوسف علیہ السلام کوئی رب کو یاد کیتا ہے، اللہ نے یوسف کو مصر دا بادشاہ بنائے، یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیٹ ہی یاد کیتا ہے، اللہ نے یونس کو ملک دا بادشاہ بنائے، تو بھی کوئی آوارہ اور فضول پیدا نہ تھیا، کیا تھی گئے تے کو، اگر مصیبتیں گھر گئے تا کیا ہے، اگر پریشانیاں ڈھیر تھی گئے تا کیا ہے، اگر نقصان زیادہ کر کھڑے تا کیا ہے، اگر موجھا رہ گئے تا کیا ہے، اٹھ اپنے رب دے نا دی تسبیح کی تھی کر، تبارک اسم ربی کا ذل جلال والاکرام، اس رب دے نا دی تسبیح جڑا جلال اور اکرام والا ہے، تسبیح تو کی تھی کر، مصیبت جو کڈھن اللہ دے ذمہ کرم تے۔ حاضرین بالخصوص حضور قبلہ اولاد پیر پٹھان شہزادہ شہنشاہ سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے شہزادے حضور قبلہ خواجہ غلام اللہ بخش خان صاحب اور میرے انتہائی محبوب اور حلقہ اہل محبت اظہار دل عزیز صاحبزادہ حافظ پیر سید سبت الحسنین شاہ صاحب گیلانی، انہاں دے اولاد امجاد، انہاں دے بھتیجے، انہاں دے جملہ آستان دے وابستہ، میں آپ سب حضرات دا بانیان محفل دا شکریہ ادا کرنا، میرے جیسے طالب علم کو ایک بے سرے شخص کو اتنی دیر تو سسر نہ سنے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔